بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، فلسطین کے مسلمان پچھلے 75 برسوں سے اسرائیل کے جنگی جرائم کا شکار ہیں۔ اب گزشتہ ہفتے حماس کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے بعد غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ اسرائیل کی کارپیٹ بمبارڈمنٹ کے نتیجے میں اب تک 2000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 500 سے زائد معصوم بچے اور 300 خواتین شامل ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم سینئر صحافی اور کالم نگار آغا مسعود صاحب سے ان کی تجرباتی رائے جانتے ہیں۔ تو جی آغا مسعود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ شنیچر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور یہ حملہ اس بنیاد پہ کیا تھا کہ اسرائیل مسلسل فلسطینیوں کو قتل کر رہا تھا، ان کی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضہ کر رہا تھا، اور کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے ایسٹ یروشلم کو بھی فتح کر لے۔ وہ آلریڈی ان کے قبضے میں ہے، لیکن وہ پورے کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت ہی گمگیر صورتحال ہے، اور جس طریقے سے اسرائیل کی فوج نارتھ غزہ میں داخل ہوئی ہے اور لوگوں کو وہ بہت بری طریقے سے ان کو شہید کر رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ نہ صرف عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عالم اسلام جو ہے خوفزدہ ہو گیا ہے، اور ان کو اس بات کی خوفزدہ اس لیے ہے کہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کا اقتدار چلا جائے گا، اور یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا ان کے اقتدار پہ قبضہ کر لے گا۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ ان کو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اور ان کو اپنے عوام پہ یقین رکھنا چاہیے، اور کھل کر مقابلہ کرنا چاہیے اسرائیل کا۔ اسرائیل کوئی زیادہ طاقتور ملک نہیں ہے۔ سعودی عرب کے پاس بھی بڑے اچھے جہاز ہیں، شام کے پاس بھی جہاز ہیں، عمان کے پاس بھی جہاز ہیں، بحرین کے پاس بھی جہاز ہیں، سب کے پاس بھی مطلب یہ کہ اچھے خاصے پائلٹ بھی موجود ہیں، لیکن یہ ڈر اور خوف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ خاموش ہے۔ لیکن یہ خاموشی بہت ان کو تباہی کی طرف لے جائے گی مسلم امہ کو۔ اس لیے میں بہت سنجیدگی سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ نہ صرف یہ کہ مذمت کریں، OIC کا اجلاس بلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ OIC کے بارے میں لوگ سب جانتے ہیں کہ OIC کیا ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر مسلم امہ اس وقت بھی متحد نہیں ہوئی اور انہوں نے فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، تو آپ یقین کریں کہ ایک دن وہ دن زیادہ دور نہیں ہوگا کہ جب اسرائیل ان پہ بھی مطلب یہ کہ حملہ کرے گا اور ان پہ قبضہ کر لے گا، اور یہ صورتحال جو ہوگی میرا خیال ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف اور اذیت کا باعث ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ابھی سے اپنی تیاری کریں، اور اس جارحیت کو جو اسرائیل نے پھیلائی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے وہ فلسطینیوں کے علاقوں میں داخل ہو گیا ہے غزہ میں، اور ان کو شہید کر رہا ہے، بچوں کو اب تک 500 بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد اس جارحیت کو اور سامراجی قوتوں کو کہ جو لوگوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ان کو ایک بہت بڑے کھلی جیل میں تبدیل کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سوچیں، اور بہت بہت شکریہ علی صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا بولنے